اب اگلا ہمارا موضوع ہے طائف کا سفر۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب اپنے قبیلے کا سردار بن گیا۔ ابو لہب آپ کا جتنا دشمن تھا میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہوگا۔ ابو لہب کے قبیلے کا سردار بننے کا پہلا نتیجہ کیا ہوا کہ ابو طالب کی جو آپ کو حمایت میسر تھی اس کی بجائے اب ابو لہب کی دشمنی جو تھی وہ آپ کے مقدر میں ہو گئی، انہوں نے آپ کو قبیلے سے نکال دیا۔ ان مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کہیں مکے سے باہر جایا جائے اور باہر جا کے دین کی دعوت دی جائے، شاید اللہ تعالیٰ وہاں سے کوئی مددگار پیدا کرتے۔ یہ سوچ کر آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف جو ہے یہ مکے سے کوئی تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، مکے سے بہت مختلف موسم ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ گئے اور پیدل سفر کیا۔ پیدل سفر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں جتنے قبائل آئیں گے ان کو بھی دین کی دعوت دیتے چلے جائیں گے۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رہے۔ وہاں اس وقت 3 بھائیوں کی حکومت تھی، ایک عبد یالیل، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا۔ تو یہ تینوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تینوں نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے بڑی ہی بدتمیزی کی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر تمہیں اللہ نے نبی بنایا ہو تو میں تو کعبے کا پردہ پھاڑ دوں۔ دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تیسرا کہنے لگا اگر تو تم جھوٹے نبی ہو تو جھوٹے آدمی کے ساتھ بات کرنا تو میں پسند ہی نہیں کرتا، اور اگر تم واقعی نبی ہو تو میں تم سے نہیں بات کروں گا۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ سہا، ان سے اتنی درخواست کی کہ میرا اور تمہارا جو معاملہ ہوا ہے یہ کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے جواب جو تھا بدترین دیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود انکار کیا بلکہ طائف کے جو گنڈے تھے انہیں آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اب طائف کے گنڈے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، اور ساتھ انہیں کہہ رہے ہیں نکلو یہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اور یہ طائف کے گنڈے پیچھے پیچھے۔ ذرا سوچئے، ایک دفعہ ذرا یہاں ٹھہر جائیے، ذرا اندازہ کیجئے، امیجن کریں اللہ کے رسول آگے دوڑ رہے ہیں، پیچھے گنڈے ہیں، وہ مار رہے ہیں، وہ گالیاں بک رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں نکلو ہمارے علاقے سے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ پتھر اپنے سر پہ کھاتے ہیں، ان کا سر زخمی ہو جاتا ہے، لیکن کب تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہیں، آپ کی ایڑیاں خون سے بھر گئی ہیں۔ 3 میل تک یہ معاملہ چلتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ یہاں تک طائف کی حدود تھی، اب گنڈے جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف والا دن تھا۔ یہ باغ جو تھا یہ آپ کے رشتہ داروں کا تھا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھا تو رشتہ داری کی جو رگ تھی وہ پھڑکی، اپنے غلام سے کہا کہ ایک پلیٹ میں انگور جو ہیں ان کا گچھا لے جاؤ اور ان کو جا کے پیش کرو، ساتھ پانی بھی دو۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، پانی بھی پیا اور وہ انگور بھی کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگے۔ تو وہ غلام جو کہ یہ لے کر آیا تھا وہ کہنے لگا یہ آپ نے کیا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ کلمہ تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ نینوا جہاں یونس بن متہ ہوتے تھے، یہ حضرت یونس کا علاقہ تھا۔ وہ غلام جس کا نام اداس تھا وہ کہنے لگا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں ان کو مانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں ان کا بھائی ہوں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگ پڑا، ہاتھ اور پاؤں چومنے لگ پڑا۔ دور سے وہ عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے جو باغ کے مالک تھے، وہ کہنے لگے دیکھا اس نے ہمارے غلام کو بھی خراب کر دیا۔ جب وہ واپس آیا تو ان سے پوچھنے لگے تم کیا کر رہے تھے؟ اداس کہنے لگے یہ شخص اس وقت روئے زمین کا سب سے بہترین آدمی۔ انہوں نے بہت مارا اداس کو، بہت مارا۔ بہرحال وہاں سے آپ چلے اور کرنے منازل پر آپ پہنچے۔ اب جہاں پر یہ سارا کچھ ہوا، جس جگہ پر، وہاں پر بعد میں ایک نشان کے طور پر مسجد بنا دی گئی۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے، اس کو مسجد اداس کہتے ہیں، اور طائف حقیقت میں مسجد اداس ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کرنے منازل پہنچے، تھوڑا سا آگے تو وہاں دیکھا حضرت جبریل آپ کے پاس آئے۔ حضرت جبریل نے آپ کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ خیر جی، پہاڑوں کا فرشتہ وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ طائف کے لوگوں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے، اب اگر آپ چاہیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری قوم جانتی نہیں، انہی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کل کو ایمان لے آئیں گے۔ ان موقعوں پہ ذرا رک کے دیکھیں کتنی تکلیف، کتنی اذیت۔ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی تھی؟ تو آپ نے یہ طائف کا واقعہ جو تھا ان کو سنایا تھا۔ ڈیٹیلز کا یہاں پہ موقع نہیں ہے، وہاں میں آئی ورنہ میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے بتاتی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ نہیں، میری قوم جانتی نہیں ہے، انہی کے نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ایمان لائیں گے۔ یہ بنی ثقیف کے لوگ تھے، بڑے سخت دل۔ یہ لوگ ایمان لائے لیکن بہت بعد میں جا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ سے ایک دعا کی، اور وہ دعا دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ میں تجھ سے اپنی تکلیف کا، اپنے ہیلے کی قلت کا، لوگوں کے سامنے اپنی ذلت کا اللہ تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اللہ تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کسی دشمن کے سپرد کر، لیکن اللہ تعالیٰ تو اگر راضی ہے تو میں ہر مشکل کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ناراض نہ ہو، بس مجھے ایک ہی چیز چاہیے، میں تیری ناراضگی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور بات آپ نے ختم کر دی، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ساری توفیقیں تیرے ساتھ۔ یہ دعا تفصیل سے پڑھیں تو آنسو تھمتے نہیں۔ یہ ساری تکالیف دین کے راستے میں برداشت کی جا رہی ہیں۔ سوچئے، پہلی وحی اترتی ہے تو جان کا خوف پیدا ہوتا ہے، دوسری جب حضرت جبریل کو جب دیکھا آسمانوں پر، پھر بھی جان کا خوف پیدا ہو گیا، تو گھر جا کے کہا مجھے کمبل اڑا دیجئے جب سورہ مدثر اترتی ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے ہر لمحہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے۔ جب
ابو طالب کو کہا تھا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں دائیں ہاتھ پہ اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تو میں تب بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا تو میری جان اس راستے میں فنا ہو جائے گی یا اللہ مجھے کامیاب کر دیں گے۔ تو یہ راستہ جو ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ساری آزمائشیں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت بھی دیکھتے جائیے کہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے کوئی بد دعا کریں، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ جانتے نہیں ہیں انہی کے نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایمان لائیں گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ تھے ہمارے نبی۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آگے آپ نخلہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، ایک جنوں کی جماعت وہاں پہ پہنچی اور ان جنوں نے قرآن سنا اور انہوں نے پھر اس کے بارے میں سورہ احقاف میں آیات اترائی، اس کے بارے میں سورہ احقاف میں آیات اترائی، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ جن کی آیات بھی اسی وقت ہی اتری تھی، آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو بعد میں بتایا گیا تھا، کیونکہ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں یہی ذکر ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو وہ جنوں کی جماعت جو تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ وہ لوگ نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر دین کی دعوت دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حوصلہ دیا کہ طائف میں تو لوگوں نے بہت آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن اداس جب مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے تو تیری بات نہیں سنی، یہ تیری بات سننے کے لیے تیار ہے۔ پھر جب فرشتہ جو تھا وہ آپ کی خدمت میں آ گیا اور آپ کو پتہ چلا کہ 7 آسمانوں سے میرے لیے مدد اتر آئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو گیا، کوئی بات نہیں، دنیا والے میرے ساتھ نہیں ہیں، دنیا والے جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، 7 آسمانوں کا مالک تو میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر نخلہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تسلی دی کہ انسان اگر آپ پر ایمان نہیں لا رہے تو جن آپ پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہ جنوں کا معاملہ آپ کے ساتھ یہ تھا کہ جنوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں یہ تقریباً حدیث میں آتا ہے 6 دفعہ کبھی جن آپ کے پاس آئے، کبھی آپ جنوں کے پاس جاتے رہے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بہرحال اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، اب حال یہ تھا ابو لہب جو ہے وہ سردار ہے، آپ کو مکہ قبیلے سے نکالا جا چکا ہے، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ مکے کے باہر ٹھہر گئے۔ کئی لوگوں کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تاکہ میں مکے میں داخل ہو سکوں۔ سب نے ایک نے معذرت کر دی، دوسرے نے معذرت کر دی، تیسرے بندے کو پیغام بھیجا، یہ متم بن عدی تھے، عدی بن حاتم کے بیٹے، یہ متم بن عدی تھے۔ متم بن عدی نے آپ کی جو تھی گزارش کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کا مطلب کیا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا، اور یہ سارے لوگ ہتھیار پہن کے بیت اللہ کے گوشوں میں کھڑے ہو گئے، اور متم بن عدی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ محمد میری پناہ میں ہیں، جو کوئی ان کو کچھ کہے گا میں اس سے لڑوں گا اور میری قوم اس سے لڑے گی۔ ابو جہل نے جب یہ سنا اس کو بڑی آگ لگی، کہنے لگا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ متم بن عدی کہنے لگے میں مسلمان نہیں ہوا، میں نے صرف اس کو پناہ دی ہے۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ اندازہ کر لیجئے کیا ظلم ہے، کیا ستم ہے، کیا حالات ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ساری رحمت نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، ہمارے اسلامک انسٹیٹیوٹ میں آج کل تعلیم دین کورس 1.5 سالہ کے لیے داخلے جاری ہیں۔ اپنے بچوں کو سیرت نبوی سے روشناس کرانے کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، احادیث سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے بھیجیے۔ یہی آپ کی دنیا کی کامیابی ہے اور یہی آپ کی آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔